اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ذات بنائے جن مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو وہ ابدی زندگی دے دے۔ یہ فیصلہ اس انسان کے بارے میں کیا گیا، ایسی زندگی دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، کوئی مخلوق بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو ابدی طور پر اس دنیا میں رہے گی، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گی۔ یہ کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے جس کو دینے کا فیصلہ کر لیا، اور انسان نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہر انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، لیکن ہم زندگی سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کسی حال میں اس کو ختم ہونے نہیں دینا چاہتے۔ زندگی اور زندگی کے لوازم کے معاملے میں ہمارا تعلق خاطر اتنا غیر معمولی ہے کہ آدمی جس وقت دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میری زندگی ختم نہ ہو۔ تو زندگی کی حقیقتیں، انسان کا شعور، یہ ایک بے پناہ نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ یعنی آدمی اگر غور کرے تو بغیر کسی تقاضے کے، انہوں نے یہ لکھا ہے نا کہ ہم نے تو نہیں چاہا تھا، ہمارے چاہے بغیر ہمیں ایک وجود بخشا گیا، ہماری خواہش کے بغیر ہمیں زندگی دے دی گئی، اور پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ زندگی ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس کا شکر کیوں ادا نہ کرے؟ یعنی کچھ نہیں مانگا تھا، کچھ نہیں چاہا تھا، کوئی کام نہیں کیا تھا جس کا یہ صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے تحت ایک ایسی مخلوق بنا دی کہ جو مخلوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ اس کو ایک بہت چھوٹے سے امتحان سے گزارا، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ جو عالم اس نے بنایا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ نہایت مختصر ہے، 60 سال 70 سال 100 سال اتنا ہم اس میں جیتے ہیں۔ اس کو امتحان کے لیے بنا دیا اور یہ چاہا کہ انسان امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے استحقاق کی بنیاد پر وہ ابدی زندگی حاصل کرے، جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ابدی بادشاہی ہے۔ یعنی اس میں انسان کو وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا وہ یہاں تصور نہیں کر سکتا۔ تو زندگی میں نہیں چاہتا، کیا فی الواقع یہی ہے؟ جینا نہیں چاہتا، کیا فی الواقع یہی ہے؟ حیات ابدی کا خواہاں نہیں ہوں، کیا فی الواقع یہی ہے؟ یہ سب میرے اندر موجود ہے، میں یہ چاہتا ہوں اور مجھے یہ ایک نعمت کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ کسی مخلوق کو وجود مل جائے، شعور مل جائے، احساس مل جائے اور پھر اس کے بعد ابدی زندگی کا وعدہ اسے حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں جس میں امتحان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات فرمائی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میرے بندے بن کر رہے۔ عبادت ہمارے ہاں اصل میں ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے، اس لیے اس کا مفہوم بعض اوقات لوگوں پر واضح نہیں ہوتا۔ جو بات قرآن کی اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میرے بندے بن کر رہو، یعنی اس احساس کے ساتھ جیو کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ احساس بندگی ہے اور یہ بندگی کا شعور ہے جس کے ساتھ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ بات اس آیت میں کہی گئی ہے، اور یہ کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہی گئی ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ یعنی جب میں فی الواقع یہ خالق کی مخلوق ہوں، جب وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، تو پھر میں اگر بندگی کے شعور کے ساتھ نہیں جیتا تو میں اپنے وجود کی نفی کرتا ہوں، اپنی حقیقت کی نفی کرتا ہوں، اور پھر میں گویا اپنی ذات کے ساتھ برسر جنگ ہو جاتا ہوں۔ اس لیے کہ جب آپ حقیقت کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو اپنی ذات کے خلاف برسر جنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ابدی زندگی میں مجھے داخل کرنے کے لیے اس امتحان سے گزارنے کا فیصلہ کیا، اور اس امتحان میں مجھ سے کچھ نہیں چاہا سوائے اس کے کہ جو میری حقیقت ہے میں اس کو مان کر زندگی بسر کروں۔ میری حقیقت کیا ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں۔ جب میں اس کے بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہوں تو یہی چیز ہے جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں عبادت کہتا ہے۔ اس عبادت کا ایک ظہور ہے جس کو ہم پرستش کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہوں، میں اس کی تسبیح کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، میں اس کے سامنے رکوع کرتا ہوں۔ یہ اس پوری بندگی کا ایک ظہور ہے، ورنہ تو اصل میں میرا یہ احساس، میرا یہ شعور کہ میں اپنے پروردگار کے بندے کی حیثیت سے یہاں جیوں گا اور یہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا کر رکھوں، یہی عبادت ہے اور یہی مجھ سے چاہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ ایک مختصر سے تعبیر ہے عبادت کی جس میں بیان کر دیا گیا ہے، اصل میں اس سے مقصود یہ ہے
کہ میں خدا کا بندہ بن کر رہوں اور بندگی کے شعور کے ساتھ جیوں، یہ میری حقیقت ہے۔ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی رات۔ ایک لفظ اگر ہے تو عبادت ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس قدر اہم لفظ ہے یہ۔ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ کیوں بنایا ہے اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے، کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب کیوں پیدا کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس۔ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے۔ کا یہ ایک دن فیصلہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ نے رکھی ہے۔